پاکستان کے آزاد کشمیر کے اندر ایک احتجاج ہوا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ احتجاج کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ لوگوں نے آزادی کا نعرہ لگانا شروع کر دیا اور پاکستان سے آزاد ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پاکستان کے تمام داخلی رستوں کو بھی بند کرنے کا اشارہ دے دیا گیا۔ لیکن حالات اتنے خراب کیوں ہوئے؟ کیا وجوہات تھی جس وجہ سے یہ پروٹیسٹ ہوا؟ اس کی تمام وجوہات اور حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے ایسی خبریں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا اپنے چینلز پہ رپورٹ نہیں کرتا، تو ایسی تمام ویڈیوز کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، تمام حقائق جاننے کے لیے ہمیں آج سے ایک سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 2023 میں آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، جس کے وزیر اعظم الیاس تنویر صاحب تھے۔ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف 3 مختلف گروپس میں بٹی ہوئی تھی، جس میں پہلا گروپ الیاس تنویر صاحب کا، دوسرے گروپ میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، جبکہ تیسرے گروپ میں انوار الحق شامل تھے۔ آزاد کشمیر کے اندر حکومت تو تنویر الیاس کی تھی، لیکن انوار الحق اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پسندیدہ شخصیت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ تنویر الیاس کی حکومت کو گرا کے انوار الحق کی حکومت بنائی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے رجیم چینج کیا، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان کے اندر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی۔ اس کے لیے تمام پارٹیز کے لوگوں کو توڑا گیا اور انوار الحق کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس میں آزاد امیدوار بھی شامل تھے، تمام پارٹیز کے امیدوار بھی، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو بھی مجبور کیا گیا کہ وہ انوار الحق کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ انوار الحق کے مقابلے میں کسی پارٹی کے کسی ممبر نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، جس کے بعد ووٹنگ ہوئی اور بلا مقابلہ انوار الحق آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے۔ انوار الحق وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن نہ تو انہیں عوام نے تسلیم کیا، نہ سیاسی پارٹیوں نے، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انوار الحق نے انسانی حقوق کی وائلیشن کرنا شروع کر دی اور بہت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دی، مہنگائی میں اضافہ کرنا شروع کیا اور بہت سی چیزوں کے اوپر ٹیکسز لاگو کر دیے۔ خاص طور پہ بجلی اور آٹے کے اوپر آزاد کشمیر کی عوام کو ایک اسپیشل سبسڈی ملتی تھی، لیکن انوار الحق نے وہ سبسڈی ختم کر کے بجلی اور آٹے کے اوپر بھی ٹیکسز لگا دیے، جس کے بعد عوامی رد عمل آیا اور لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ یہ آج سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، شاید آپ کو اس احتجاج کے بارے میں علم نہ ہو، کیونکہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ایسی رپورٹس اپنے چینل کے اوپر رپورٹ نہیں کرتا۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کی جانیں گئیں، کچھ لوگ زخمی ہوئے، لیکن ان سب کے باوجود عوام نے یہ احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا اور مزید احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، جس وجہ سے حکومت کو مجبوراً عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور حکومت عوام کے تمام مطالبات ماننے کے لیے رضامند ہو گئی۔ وقتی طور پہ تو حکومت نے عوام کے تمام مطالبات مان لیے تاکہ احتجاج کو ختم کیا جا سکے، لیکن اس کے بعد قانونی کارروائیاں ہوئیں، لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور 70 کے قریب لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی۔ اس کے بعد ایک صدارتی آرڈیننس پیش کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے احتجاج نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ حکومت کی مرضی کے خلاف احتجاج کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے حکومت سے اجازت لینا ضروری ہوگی۔ اور اس صدارتی آرڈیننس کو 2 ستمبر 2024 کو پاس بھی کروا لیا گیا، اور جو مطالبات مانے گئے تھے وہ مطالبات ماننے سے بھی حکومت نے انکار کر دیا اور ایک بیان جاری کیا کہ معاشی حالات اور IMF کے دباؤ کی وجہ سے حکومت یہ سبسڈی افورڈ نہیں کر سکتی۔ یہ آرڈیننس عدالت کے اندر چیلنج ہوا اور عدالت نے اسے خارج کر دیا، لیکن حکومت نے اسے واپس لینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد حکومت اور عوام دوبارہ سے آمنے سامنے ہو گئی اور عوام نے دوبارہ سے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور یہ احتجاج دن بہ دن اپنا زور پکڑتا گیا۔ اس احتجاج میں لوگوں نے پہیہ جام ہڑتال کی، جس میں آزاد کشمیر کے کچھ علاقے مظفر آباد، کوٹلی، راولہ کوٹ، بمبیر اور مزید کچھ علاقوں کو مکمل طور پہ بند کر دیا۔ یہ احتجاج کافی دن تک جاری رہا اور اس کے اثرات اور موجودہ حالات دیکھ کے حکومت نے دوبارہ سے عوام کے مطالبات
ماننے کی حامی تو بھر لی، لیکن کیا ان کے اوپر عمل بھی ہوگا، یہ اس وقت یقین سے کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ حکومت کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے دوران جو ہے وہ کچھ چیزیں بہت زیادہ افسوسناک تھی، جیسا کہ آزاد کشمیر کا آزادی کا نعرہ، یہ ایک بہت افسوسناک تھا۔ ہم آج تک جموں کشمیر کو آزاد کروانے کی بات کرتے آئے ہیں، لیکن ابھی ہمارا آزاد کشمیر بھی ہم سے جو ہے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ پہلے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، اس کا غم ہم ابھی تک بھول نہیں پائے، اور اب آزاد کشمیر بھی ہم سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ایسی چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتا، یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا نے اسے رپورٹ نہیں کیا، لیکن انڈین میڈیا نے مکمل طور پہ اسے رپورٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے ہمارا ایک دشمن ملک ہے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے۔ جب ہمارا میڈیا اسے رپورٹ نہیں کرے گا تو لوگ پھر انڈین میڈیا کو دیکھیں گے، اور وہ کس طرح سے رپورٹنگ کریں گے، وہ نیگیٹیو رپورٹنگ بھی کریں گے، تو ہماری عوام اسے سچ ہی سمجھے گی۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے۔ لیکن اس چینل کے اوپر مزید ایسی انفارمیٹک ویڈیو آپ کے لیے ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔